اس کے بعد آخر میں کہا گیا کہ بنی اسرائیل جب سیدھے ٹریک سے ہٹ گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عمالقہ کو مسلط کر دیا۔ عمالقہ ایک بہت خطرناک قوم تھی، کہ جیسے مسلمانوں کے اوپر تاتاریوں کو مسلط کر دیا گیا تھا۔ اللہ، تاتاری دنا دن گھس گئے بغداد میں، علماء کو سب کی منڈیاں کاٹتے چلے گئے، بچوں کو، بوڑھوں کو بلڈنگوں کے اوپر سے پھینک دیا گیا، کھوپڑیوں کے پہاڑ بنا دیے گئے، اتنے لوگوں کو مارا گیا۔ مستعصم باللہ جو آخری خلیفہ تھا اس کو پکڑ کر لایا گیا۔ 1000 کم سے کم لڑکیاں تھیں خادمہ، اور سینکڑوں عورتیں اس کی رو کر کے کہنے لگا یہ ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے کبھی سورج نہیں دیکھا۔ تو ہنسنے لگا وہ تاتاری جو تھا کمانڈر، کہا کہ ان کو رکھیل بنا لیتے ہیں۔ جی بہت برا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ، بہت برا۔ جب یہ ٹریک سے ہٹتے ہیں نا تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جیسے پہلے ہو چکا ہے۔ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف۔ لہٰذا ٹریک پہ آ جاؤ، ہیں ٹریک پہ آ جاؤ سیدھے۔ ٹریک پہ آ جانا ضروری ہے۔ قرآن حکیم بولتا ہے پہلے لوگوں کی غلطیوں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو سدھار لو، ورنہ تمہارے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہو کہ تم کو چھوڑ دیا جائے۔ ہمارا قانون اٹل ہے۔ تو یہ جب تک سیدھے رہے ٹریک کے اوپر رہے تب تک اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی رہی۔ فضلتکم علی العالمین۔ ٹریک سے ہٹے، عمالقہ کو مسلط کر دیا گیا، ان کو مارا کاٹا، مال چھین۔ ان کی جو سب سے بڑی روحانی طاقت تھی تابوت سکینہ، وہ لے کر کے چلے گئے۔ تابوت سکینہ، یہ تابوت ایک تھا، اسے تابوت، اس کے اندر کہتے ہیں کہ انبیاء کے، مثلا حضرت موسیٰ کا عصا تھا، حضرت ہارون کے کپڑے وغیرہ تھے، تو انبیاء کے باقیات تھے اس کے اندر۔ تو یہ اس صندوق کو لڑتے ہوئے جب آگے رکھتے تھے تو فتح حاصل ہو جاتی تھی۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ انبیاء کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے، لیکن صحیح طور پر پتہ ہو کہ یہ نبی ہی کا یہ معاملہ ہے اور نبی ہی کی چیز ہے۔ آج کل تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کسی کے پیر ہیں، کسی کا جوتا ہے، علی کا گھوڑا ہے تو فلاں صاحب کا پیر ہے، یہ سب صحیح اور ثابت شدہ نہیں۔ تو انبیاء کے ثابت شدہ اور صحیح آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور اس سے متعلق جتنی چیزیں، مثلا آپ کا بال ہے، آپ کے کپڑے ہیں۔ حضرت ام سلمہ تو جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ کے کپڑے کو پانی میں رکھ دیتی اور اس نے نچوڑ لیتی اور وہ پانی دیتی تھی تو شفا ہو جاتی تھی اس سے۔ جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے مس جتنی چیزیں ہوتی تھیں ان تمام سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے۔ انبیاء کے علاوہ کسی بھی شخص کے کسی چیز سے تبرک حاصل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ قبر سے یا کسی اور چیز سے حرام ہے، صرف نبی کے جسم اور اس کے متعلقات سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے، ورنہ کسی قبر سے نہیں، کسی چیز سے نہیں۔ کہتے ہیں یہ تبرک ہے، یہ فلاں تبرک، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ کم سے کم یہ تبرکات اس طریقے کے جو جعلی ہیں، یہ یا تو شرک تک پہنچا دیتے ہیں یا پھر وسیلے شرک بن جاتے ہیں، شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں یا وسیلے شرک ہوتے ہیں۔ آخر میں کہا گیا کہ یہ تابوت سکینہ چھین کر لے کر چلے گئے تھے، تو وقت کے جو نبی تھے سموئیل نام تھا، تو سموئیل نے جو ہے کہا کہ تم لوگ تیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد آئے گی اور ہم تابوت کو کمانڈر ان چیف بنا دیتے ہیں۔ اس میں بھی اختلاف کیا ہوا، یعنی ان کا کام ہی تھا کہیں گنجائش نہ ہو اعتراض کی طرف، ارے اس کے پاس مال کہاں ہے، انا یکون لہ المال، ارے اللہ کے بندے لڑنے کے لیے مال کی ضرورت ہے کہ بہادری کی ضرورت ہے؟ اتنے پاگل لوگ تھے۔ کہا انا یکون لہ المال، ڈانٹا انہوں نے، نبی نے کہا کہ مال کی کیا ضرورت ہے، بسطۃ فی العلم والجسم، آدمی طاقتور ہو، لڑنے کا فن جانتا ہو، کمانڈر بننے کے لائق ہو، اس کو بنایا جائے۔ انا یکون لہ المال کو پیسے والے کو بنایا جائے کمانڈر، پر ان کو بنایا گیا۔ جالوت سے لڑائی ہوئی، کچھ لوگ کی چھنٹنی ہو گئی، یہاں پہ ایک نہر پر آزمایا گیا کہ کون سے لوگ لڑیں گے جا کر کے۔ کہا کہ تھوڑا چلو بھر پانی لینے کی اجازت ہے، اور بولیں تو پیو ہی نہیں، ایک نہر آئے گی، آزمایا جائے گا۔ دیکھو یہاں بھی آزمائش ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تم کو ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، پانی نہیں پینا وہاں سے،
پانی پی لیا خوب، کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، اب ہم کو جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رہے گی۔ طاقت کیسے رہے گی؟ جس چیز سے منع کیا گیا تو تم نے کر لیا۔ کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے غالباً ہے کہ اتنے ہی لوگ تیار ہو جتنے بدر میں تھے، اتنے ہی بچے سارے، خالص وقت، کامل الایمان، کامل الایمان، 313 وہی تھے۔ اور اس میں جو ایک بہادر تھے حضرت داؤد، انہوں نے جالوت کو قتل کیا، اور آخر میں فرمایا گیا کہ فہزموہم بإذن اللہ، یہ جو فتح ہوئی ہے یہ اللہ کے اذن سے ہوئی ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جنگ ہتھیاروں سے اور تعداد سے نہیں جیتی جاتی، اللہ کی مدد سے جیتی جاتی ہے۔ لہذا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رہے۔ یہ رہا دوسرے پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔